اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ۔ آج ہم عجائب القرآن سے دنیا کا سب سے پہلے قتل کا قصہ سنیں گے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند، اور ان دونوں کا واقعہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر عمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ ایک عمل کے لڑکے کے ساتھ دوسرے عمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لجوا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل نے راضی نہ ہو کیونکہ اقامہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کے طلبگار تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ قیمہ کا تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی قیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کا مقبول ہونے کی نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیتی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کے کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کھا لی اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا، اگر تو متقی ہوتا تیری ضرور قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے لیے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یوں کہ حابیل کی عمر 20 برس تھی۔ قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا۔ بعض اقوال کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور ہوش اور طور اور درندوں اضراب اور بے چینی پھیل گئی۔ قابیل بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا۔ بھائی کا خون بہاتے ہوئے اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی بے حد رنج اور کلل ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک ہنسی بھی نہیں آئی۔ اور آپ نے حابیل کا مرثیہ عربی زبان میں یہ کہا: تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہوا، زمین کا چہرہ غبار آلود ہو گیا اور مزہ والی ہر چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رنگت کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور بدنصیب ہو کر قامہ کے ساتھ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں پہ ابلیس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کا مندر بنا کر آگ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدنصیب قوموں کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن چلا گیا اور وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل قربانی کے آگ نے کھا لیا اور آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہذا تو ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل نے پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی اور روئے زمین پر پہلا شخص ہے
جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر ناحق خون کیا، اور یہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا یہ انجام ہوا کہ ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکوں کے ہاتھ مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 500 برس بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ آدم علیہ السلام کی عمر اس ٹائم 130 برس ہو چکی تھے۔ آپ نے اپنے اس ہونہار اور فرزند کا نام شیش رکھا۔ یہ عیسرانی زبان کا ہے، عربی میں اس کا معنی ہے اللہ کا عطایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 50 صحیفے آپ پر جو نازل ہوئے تھے، اس سب کے سب حضرت شیش علیہ السلام کو تعلیم دی اور اپنا وسیع خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا۔ ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ تھا جی قصہ حابیل و قابیل کا۔ اب دیکھ لیں جو نافرمانی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے۔ وہ خوبصورت اور حسین چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان جہنم میں جائے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو کیا تکلیف ہے کہ کسی کو تکلیف دے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا انالیسس کریں کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے ہمیں نیکی پہ راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی دے اور ان کی برکتیں سمیٹ سکیں، ہماری اولادوں کو نیک کرے اور رزق حلال کی توفیق دے۔ میں سب کے اوپر اللہ فضل کرم عنایتیں کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ہمارا پاک لا الہ الا اللہ محمد۔ آمین یا رب۔